اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا حظما. قال المؤلف المفسر رحمه الله تعالى: يقول تعالى: يومئذ لا تنفع الشفاعة. يومئذ أي يوم القيامة. جیسے ہم نے اس سے پہلے بھی پڑھا ہے، اللہ نے فرمایا: یومئذ یتبعون الداعی لا عوج لہ. وہ بھی اس سے مراد بھی قیامت کا دن ہے، اور قیامت کا دن جو ہے وہ اتنا عظیم ہوگا کہ قرآن مقدس کی بعض آیات میں آتا ہے کہ الف سنۃ مما تعدون. جیسے دنیا میں 1000 سال کی مدت ہے، وہ ایک دن 1000 سال کے برابر ہے. اسی طرح یہ بھی آتا ہے کہ 50,000 سال کے برابر ہوگا. تو علماء فرماتے ہیں کہ اس میں اختلاف نہیں ہے، تعارض نہیں ہے، بلکہ یہ احوال ہے کہ جن لوگوں پہ شدت اور سختی زیادہ ہوگی ان کو دن بہت بڑا لمبا نظر آئے گا، اور جن پہ سختی کم ہوگی ان کو اس سے کم نظر آئے گا. اور جو لوگ اس دن سختی سے اللہ کی رحمت سے محفوظ ہوں گے ان کے لیے بالکل مختصر ہوگا. آپ دیکھیں نا کہ خوشی کے دن جو ہے فوراً گزر جاتے ہیں، اور مصیبت کا دن جو ہے بڑی مشکلوں سے گزرتا ہے. کوئی آدمی کو تکلیف ہو، بیمار ہو تو رات کاٹے نہیں کٹتی، لیکن اگر دوستوں میں بیٹھے ہیں باتیں کریں پتہ نہیں چلے گا رات گزر جائے. تو مومنین کو تو اللہ پاک اس دن کی سختی سے محفوظ رکھیں گے اپنی رحمت سے کہ وہ ان کو تو ایسے محسوس ہوگا جیسے ایک نماز سے دوسری نماز کا وقت گزرا ہے. حالانکہ مشقت کافروں کے لیے ہوگی. یومئذ یوم عسیر علی الکافرین غیر یسیر. کافروں کے لیے سخت ہوگا. یومئذ ای یوم القیامت لا تنفع الشفاعۃ عندہ. اس کے پاس کسی کی شفاعت سفارش نفع نہیں پہنچائے گی الا من اذن له الرحمن ورضی له قولا. ہاں، جس کے لیے رحمان خود اذن عطا فرمائیں گے اور اس کا قول بھی پسندیدہ ہوگا. یعنی کیا معنی؟ قول لا الہ الا اللہ، کیونکہ سب سے پسندیدہ قول جو ہے وہ کلمہ توحید ہے. افضل الذکر لا الہ الا اللہ. اسی طرح اسی کلمے پر نجات ہے. تو جس آدمی کی ایمان پہ نجات ہوگی اس کے لیے تو شفاعت بھی ہوگی، اللہ کا اذن بھی ہوگا، شفاعت نفع بھی دے گی. لیکن جن لوگوں کی موت جو ہے اس پسندیدہ قول پہ نہیں ہوگی ان کے لیے شفاعت کا اذن بھی نہیں ہوگا، اور شفاعت بغیر اذن کے ہوگی. فقوله تبارک وتعالی: من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ. کون ہے جو اللہ کے دربار میں اس کے اذن کے بغیر سفارش کر سکے؟ جیسے اللہ نے دوسرے مقام میں فرمایا: وَكَم مِّن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ. اللہ نے فرمایا کتنے آسمانوں میں فرشتے ہیں، ان کی سفارش کوئی نفع نہیں دے گی جب تک کہ اللہ کا اذن نہیں ہوگا. جیسے فرمایا: وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ وَهُم مِّن خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ. اور شفاعت جو ہے اس کے لیے ہوگی جس پہ اللہ راضی ہے، جس کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی خشیت ہے اور اللہ کی خشیت سے ڈرنے والے ہیں. اور جیسے فرمایا: وَلَا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ عِندَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ. اور اسی طرح فرمایا: یوم یقوم الروح
والملائكة صفا صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا وفي الصحيحين من غير وجه عن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی امام بخاری اور امام مسلم نے اپنی کتابوں میں صحیح روایات مبارک سے یہ حدیثیں نقل فرمائی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم وهو سید ولد آدم واکرم الخلائق علی اللہ عز وجل. تمام اولاد آدم کا سردار جو ہیں وہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کی تمام مخلوق میں سب سے زیادہ عزت والے، شان والے، کرام والے اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ. آپ فرماتے ہیں انہ آتی تحت العرش. حضور فرماتے ہیں کہ میں عرش کے نیچے حاضر ہوں گا. اور اس کے بعد فرماتے ہیں وَأَخِرُّ لِلَّهِ سَاجِدًا، اور میں اللہ کے دربار میں سجدہ ریز ہو جاؤں گا. وَيَفْتَحُ عَلَيَّ بِمَحَامِدَ لَا أُحْصِيهَا الْآنَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ میرے سینے میں القاء فرمائیں گے اپنے حمد کے طریقے جو اب مجھے محفوظ نہیں ہیں. یعنی اللہ کے محامد اتنے ہیں کہ اللہ اپنے نبی کو قیامت میں اور محامد سکھلائیں گے. کیونکہ سب سے پہلے دعا کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ اللہ کی حمد و ثنا کی جائے. پہلے درود پاک پڑھا جائے، حمد و ثنا کی جائے، پھر درخواست کی جائے. جیسے کہ سورۃ فاتحہ میں اللہ نے ہمیں سکھایا ہے کہ سب سے بڑی دعا جو ہے وہ سورۃ فاتحہ. تو پہلے آپ کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. پھر اپنی بندگی کا ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی بندگی کرتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں. اب اللہ فرماتے ہیں مانگو اہدنا الصراط المستقیم وَيَدْعُونِي مَا شَاءَ أَن يَدْعُونِي. حضور فرماتی ہیں کہ میں سجدہ کروں گا اور پھر میں سجدے کی حالت میں رہوں گا جب تک اللہ چاہیں گے. ثم يقول يا محمد ارفع راسك وقل يسمع واشفع تشفع فيحد لي حدا فادخلهم الجنة ثم اعود. اس کے بعد اللہ حکم دیں گے کہ محمد مصطفیٰ سر اٹھائیں اور آپ جو کہیں گے ہم سنیں گے آپ کی درخواست. واشفع تشفع، سفارش کریں آپ کی سفارش قبول کی جائے گی. اور اس کے بعد ایک حد ہوگی یعنی اتنی کی سفارش کریں. پھر حضور سفارش فرمائیں گے قبول ہو جائے گی. فَأُدْخِلْهُمُ الْجَنَّةَ، ان کو جنت میں بھیج دیا جائے گا. ثُمَّ أَعُودُ، پھر میں آؤں گا پھر سجدہ کروں گا، پھر میں آؤں گا پھر سجدہ کروں گا، پھر میں آؤں گا پھر سجدہ کروں گا. تو 4 دفعہ ذکر آیا. صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی سائر الانبیاء. اللہ کے کروڑوں صلوات و سلام میرے مدنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. تو جب حضور جو سب سے افضل ہیں، سب سے اکمل ہیں، سب سے اجمل ہیں، جو امام الانبیاء والمرسلین ہیں، ان کو بھی اذن ملے گا تو شفاعت کریں. بغیر اذن کے حضور بھی شفاعت نہیں فرمائیں. اور اسی طرح ایک بات یاد رکھ لیں، علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ بڑے سے بڑا گناہگار ہو لیکن موت ایمان سے آئے، اس کی تو حضور شفاعت فرمائیں. لیکن جن لوگوں نے اللہ کے دین کو بدل ڈالا ہے، کیا مانا ہے؟ یعنی دین سے بالکل منحرف ہو گئے، مرتد ہو گئے، قادیانی بن گئے، ان کی کوئی شفاعت نہیں. اسی طرح علماء فرماتے ہیں کہ جو بالکل دین کو بدلنے کا مانا کہ دین میں نئی نئی بدعات ایجاد کر. بدعت کا معنی ہی یہ ہوتا ہے، یاد رکھیں کہ من احدث فی امرنا ھذا، جو دین کے مسئلے میں نئی بات نکالے جس کا اصل دین میں نہ ہو، وہ بدعت. ایک بات ہمیں کہنا ہے، یہ بعض لوگ جو ہے نا لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں. دیکھو جی مولوی گھڑی باندھتے ہیں، حضور نے گھڑی باندھی تھی. اب مولوی صاحبان جو ہیں جی سپیکر پہ نمازیں پڑھاتے ہیں، تقریریں کرتے ہیں. حضور پاک نے کوئی سپیکر تقریر فرمائی تھی. یا اب جناب دیکھیں جی یہ کاروں پہ سوار ہوتے ہیں، ہوائی جہازوں میں بیٹھتے ہیں، تو یہ بھی بدعت ہے. یہ بے وقوفی والی بات، یہ دنیا کی چیزیں ہیں، یہ دین نہیں ہے.
بدعت وہ ہے جو دین سمجھ کے دین میں نیا کام نکالو جس کی بنیاد قرآن سنت صحابہ اجماع میں نہ ہو، وہ بدعت۔ ایک بات کو سمجھا کر، یہ تو دنیا کے معاملات ہیں، اللہ نے قرآن میں اشارہ خود فرما دیا، والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ ویخلق ما لا تعلمون۔ اللہ نے فرمایا ہم نے آپ کے لیے خچر بنائے، ہم نے آپ کے لیے اونٹ بنائے، ہم نے گدھے پیدا کیے، جانور پیدا کیے تاکہ سواری کرو اور تمہارے لیے یہ زینت کا کام بھی دیں، اور ہم ایسی ایسی سواریاں بھی پیدا ہوں گی جن کو تم نہیں جانتے ہو۔ وہ تو دنیاوی چیزیں ہیں۔ اچھا، اسی طرح لباس ہے۔ اب حضور کے لباس مبارک جو ہے وہ تو قمیض مبارک، اور ہمیشہ آپ نے چادر مبارک استعمال کی ہے۔ سلوار کے بارے میں آتا ہے کہ حضور نے خریدی تو ہے لیکن استعمال نہیں کی، اور بعض روایات میں ہے کہ آپ نے استعمال بھی کی، اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ بڑا اچھا لباس ہے، کیونکہ چادر تو کھل سکتی ہے نا، سلوار میں محفوظ رہتا ہے آدمی۔ تو بہرحال اب یہ تو نہیں ہے کہ قیامت تک وہی شکل رہے گی لباس کی، لباس بدلتے جائیں گے۔ صرف لباس میں ہم دو چیزوں کا خیال کریں گے کہ حرام نہ ہو۔ جیسے اللہ کے نبی نے ریشم کو مردوں کے لیے حرام کر دیا کہ ریشم، خالص ریشم جو ہے اس کا لباس پہننا عورتوں کے لیے جائز ہے، مردوں کے لیے حرام۔ سونے کی چیز پہننا عورت کے لیے حلال ہے، مردوں کے لیے حرام۔ تو اب ہم کوئی ایسا لباس نہیں پہنیں گے جو خالص ریشم سے بنا ہوا۔ اچھا، اسی طرح حضور نے فرما دیا کہ لعن اللہ المتشبہین والمتشبہات، کہ بعض لوگ جو ہیں مرد عورتوں والا لباس پہنتے ہیں یا عورتیں مردوں والا لباس پہنیں، اس پہ بھی حضور نے لعنت کی۔ آج کل جیسے رواج ہے نا، عورتیں جین کی پینٹ پہن لیتی ہیں، بال بوائے کٹ بنا لیتی ہیں، اور اس کے بعد اپنا گلے میں شرٹ پہن لیتی ہیں، تو یہ اس پہ لعنت بھیجی ہے حضور پاک۔ اچھا، اسی طرح بعض بچے جو ہیں، نوجوان لڑکے جو ہیں، وہ ایسے کپڑے پہنتے ہیں، ایسے رنگین شرٹ پہنتے ہیں، ریشمی شرٹ پہنتے ہیں جو عورتیں پہنتی ہیں، بال لمبے لمبے رکھتے ہیں جیسے عورتیں اپنے بال رکھتی ہیں، اور اسی طرح بالوں میں، کانوں میں بالے بڑے بڑے ڈالتے ہیں، اسی طرح گلے میں چینیں ڈالتے ہیں، ہاتھوں میں چینیں ڈالتے ہیں۔ ایسے لوگوں پہ اللہ کے نبی نے لعنت کی کہ جو مرد عورتوں کی مشابہت اختیار کرے لباس میں یا چال ڈھال میں، یا جو عورت مردوں کی شکل اختیار کرے لباس میں یا چال ڈھال میں، اس پہ اللہ کے نبی نے لعنت کی، یہ بھی حرام۔ اسی طرح حضور پاک نے فرمایا کہ تم ایسا لباس نہ پہنو جو کافروں سے متشابہ ہو، یعنی جو کافروں کا شعار ہے۔ کیا معنی؟ اب ہم سب لنگی باندھتے ہیں، جائز ہے، لنگی باندھیں، چادر باندھیں، احرام میں تو ہوتی ہی چادر ہے نا، لیکن ایک لنگی باندھنے کا خاص طرز ہے جو ہندو باندھتا ہے، اس انداز میں باندھنا جو ہے اب حرام ہو گیا۔ اسی طریقے سے ان کا ایک شعار ہے کہ وہ بندیا لگاتی ہیں لڑکیاں ماتھے پہ، وہ بندیا لگانا حرام ہے کیونکہ شعار ہے ہندو کا۔ اسی طرح بعض لوگ جو ہیں جیسے عیسائی ہیں وہ صلیب بناتے ہیں، یا یہودی ہیں تو یہاں ایک چھوٹی سی ٹوپی رکھتے ہیں۔ تو اب اگر ہم ایسا لباس اختیار کریں تو یہود و نصارہ کا شعار ہوگا یا ہندوؤں کا شعار ہوگا، یا بعض لوگ جو ہیں، اب ہمارے نوجوانوں میں بھی اور عورتوں مردوں میں یہ وبا ہے کہ بغلوں کے بال بڑھ رہے ہیں اور منہ کے بال بڑھ رہے ہیں اور ناخن بڑھ رہے ہیں، اور اسی طرح زیر ناف بال بڑھ رہے ہیں، جیسے سکھ بال بھی منڈواتے ہیں۔ تو ایسی شکل بنانا جو ہے ان پہ بھی اللہ کے نبی نے لعنت کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ لبوں کا کتروانا، ناخنوں کا کٹوانا، بغلوں کا صاف کرنا، زیر ناف بالوں کا صاف کرنا، یہ تو انبیاء و مرسلین کی سنت ہے۔
علیہم الصلوات والتسلیم۔ تو اب ہمیشہ یاد رکھیں کہ لباس ریشم کا نہ ہو، اگر شلوار ہے کوئی بات نہیں، چادر ہے کوئی بات نہیں، پاجامہ ہے کوئی بات نہیں، لیکن ایسا لباس نہ ہو جو ستر کے بجائے کاشف عورہ ہو۔ کیا مانا؟ ایک مثلا میری بیٹی ہے، لباس پہنا ہوا ہے لیکن اتنا باریک لون کا لباس ہے اور اسی کی شلوار ہے کہ بدن نظر آ رہا ہے، تو یہ اللہ کی لعنت برس رہی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی میری بیٹی ایسا لباس پہنے کہ بال کھلے ہوئے ہیں تو اس پر بھی اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ اسی طرح بعض بیٹیاں ایسا لباس پہنتی ہیں کہ ان کا بازو جو ہے آدھا ہوتا ہے، آدھا بازو ننگا ہوتا ہے، تو یہ بھی منع ہے شریعت اسلام۔ یا ایسا لباس پہنتی ہیں کہ یوں کریں تو بغلیں بھی نظر آتی ہیں، تو یا سینہ کھل جاتا ہے، یا ساڑی ایسے باندھتی ہیں جیسے ہندو عورتیں، آدھا سینہ بھی نظر آئے اور آدھا پشت بھی نظر آئے، تو ایسی عورتوں میں بھی اللہ نے لعنت دی۔ ورنہ اگر آپ اچھا لباس پہنے تو اسلام منع نہیں کرتا، بلکہ ایک صحابی کو حضور نے دیکھا تو اس نے بڑا میلا کچیلا سا لباس پہنا ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا حل عندک شیء، بھائی تم غریب آدمی ہو یا تمہارے پاس کچھ ہے کھانے پینے کا؟ اس نے کہا یا رسول اللہ عندی من جمیع النعم، اللہ کی ہر نعمت میرے پاس ہے یا رسول اللہ، میرے پاس تو بکریاں ہیں، گائے ہیں، مال ہیں، میرے پاس تو دمبے ہیں، میرے پاس پیسہ ہے۔ آپ نے فرمایا تو اللہ کی نعمت کا اثر تم پہ کیوں نظر نہیں آتا؟ اگر اللہ نے تمہیں نعمت دی ہے، اچھا کپڑا پہنو، اچھا لباس پہنو، صاف ستھرے نظر آؤ، تاکہ تمہارا دیکھنے سے مسلمان کو راحت محسوس ہو، خوشی محسوس ہو۔ اسلام ان چیزوں سے منع نہیں کرتا۔ جیسے اسلام کہتے ہیں بھی حرام نہ کھاؤ، مردار نہ کھاؤ، خنزیر نہ کھاؤ، اسی طرح دم مسفوح استعمال نہ کرو، جو چیزیں حرام ہیں وہ نہ کھاؤ، جو حلال ہیں بالکل استعمال کریں، اس سے اسلام منع نہیں کرتا۔ کلوا من طیبات ما رزقناکم، لیکن اس میں اسراف نہ کرو، زیادتی نہ کرو، بس یعنی ایک حد اعتدال ہو۔ یہ نہیں ہے بڑے آدمیوں کی علامت ہے کہ 8-8 10-10 ڈشیں بن جائیں گی اور جناب وہ ایک چمچ لیں گے اور باقی ساری ضائع ہو جائیں گی یا پھینک دی جائیں گی، تو یہ اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی بات۔ اتنی چیز بنائیں اور اچھی بنائیں، اچھا کھائیں، اچھا پہنیں، اچھی خوشبو لگائیں۔ حضور نے فرمایا مجھے سب سے زیادہ پسند جو ہے خوشبو ہے۔ دنیا کی چیزوں میں حضور نے فرمایا کہ حبب الی من الدنیا بثلاث، 3 چیزیں ہیں، الطیب، خوشبو، والمرأۃ الصالحہ، کہ عورت ہو لیکن صالحہ ہو۔ کیا معنی؟ یعنی عابدہ ہے، نیک ہے، دیندار ہے، اللہ کے رسول کی مطیع ہے، والدین کی فرما بردار ہے، اور خامد کی وفا شعار اور اطاعت گزار ہے۔ تو یہ چیزیں تو اللہ نے ہمیں اجازت دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پابند نہیں کیا ہے کہ تم بھوکے مر جاؤ یا تم بالکل گھٹیا کپڑے پہ نہیں، حرام والی چیزیں نہ پہنو، کافروں سے مشابہت اختیار نہ کرو۔ اچھا، بعض میرے نوجوان بیٹے بھائی جو ہیں وہ ایسا لباس پہنتے ہیں، اتنی ٹائٹ پینٹ ہوتی ہے کہ بدن کا ہر حصہ الگ نظر آتا ہے، تو یہ بھی منع ہے، یہ بھی حرام ہے، کیوں؟ بدن چھپانے کے لیے لباس ہے، بدن ظاہر کرنے کے لیے لباس نہیں ہوتا۔ اب دیکھیں نا، کوئی بیٹی مثلا کپڑا تو موٹا ہو لیکن بالکل بدن پہ ٹائٹ ہو تو بدن کا ہر عضو الگ نظر آئے گا، تو یہ بھی حرام ہے۔ ایسی چیزوں کو اللہ کے نبی نے حرام قرار دیا۔ ورنہ جو شریعت کے مطابق ہے، آپ بالکل اچھا کھائیں، اچھا پہنیں، اچھی طرح اچھا گھر بنائیں، صاف ستھرے رہیں۔ نظافت کو تو حضور نے فرمایا نظافت ایمان کا حصہ ہے۔ جتنی آپ نظافت رکھیں گے اور جتنی آپ اپنے اندر جمال پیدا کریں گے، اللہ کو تو اچھی چیزیں پسندیدہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جو ہے پاکیزہ لوگوں کو پسند فرماتے ہیں، اس لیے ہمیشہ یاد فرمائیں۔ اب بات کو سمجھیں کہ بدعت کا معنی کیا ہے، کہ بھئی دین میں کوئی نیا طریقہ نکالا جائے، یہ بدعت ہے۔ اب ایک چھوٹی سی مثال سمجھ لیں، اللہ کرے میں سمجھا سکوں اور آپ کو سمجھ آ سکے۔ مثلا اذان، اب ٹھنڈے دل سے سوچیں کہ اذان حضور کے بعد شروع ہوئی یا حضور کے زمانے میں اذان تھی؟ ٹھنڈے دل سے ایسے جھگڑوں میں نہ پڑے، دعا کرو اللہ حضور کی امت کو جھگڑوں سے نکال دے۔
اللہ تبارک و تعالی اتفاق، اتحاد، محبت پر پیار پیدا فرما دے۔ ایک چھوٹی سی مثال بھی، اذان جو ہے یہ حضور کے زمانے سے تھی۔ اذان کے الفاظ جو ہیں وہ حضور پاک کے سامنے خواب ذکر کیا گیا، آپ نے قبول فرما لیا، اس کے بعد اپنی زبان مبارک سے بھی دہرایا۔ صحیح حدیث مبارک میں آتا ہے، ایک صحابی ہیں میرے محبوب کے، ان کی کنیت تھی ابی محذورہ۔ وہ بچے تھے، جوان تھے، لڑکے تھے، ابھی اسلام نہیں لائے۔ اچھا، مسلمانوں کا جب قافلہ اترا، انہوں نے جب اذان دی تو یہ لڑکے اکٹھے ہو جائیں، یہ نقل کریں، مسلمانوں کی نقلیں اڑائیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ بھی شوق ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ لڑکوں کو پکڑ کے لے آؤ۔ وہ لڑکوں کو پکڑ کے لے آئے۔ حضور نے فرمایا من منکم اندھا صوتن، اور تم میں وہ اونچی آواز والا کون تھا جو زیادہ چیخ رہا تھا؟ تو سب لڑکوں نے کہا جناب یہ تھا، جیسے لڑکوں کی عادت ہے پکڑے جائیں تو کہتے ہیں یہ تھا شرارتی۔ تو انہوں نے کہا کہ جناب یہ تھا ابھی معذورہ کہہ دیا، اور سب نے میرا نام کہہ دیا اور میری آواز بھی اونچی تھی۔ تو حضور نے فرمایا تم دیا تھا زور سے نقلیں کر رہے تھے، چپ ڈر کے بارے کیا کروں، پکڑا گیا۔ حضور نے کہا اچھا بھی باقی سب کو چھٹی کرو، سب کو چھوڑ دیا، اس کا بیٹھ جاؤ، بیٹھ گیا۔ حضور نے فرمایا ابھی معذورہ میرے سامنے بیٹھ جاؤ، بیٹھ گیا۔ حضور نے فرمایا اچھا دیکھو اب میں اذان کہتا ہوں اور جیسے میں کہوں اسی طرح کہو۔ تو اب حضور پاک نے حدیث مبارک میں موجود ہے کہ آپ نے اذان شروع کی، اللہ اکبر اللہ اکبر، تو کہا کہو۔ اب وہ بیچارہ ڈر کے ہمارے کیا کہے، وہ ایسا اللہ نہیں، اس وقت زور سے کہہ رہے تھے، ابھی زور سے کہو، بلند آواز سے کہو۔ اب اس نے زور سے کہا اللہ اکبر اللہ، تو حضور کہتے گئے، اذان کہتے گئے، او جب اذان ختم ہو گئی تو اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ اچھا جاؤ۔ اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اب کہاں جاؤں؟ وہ تو طریقہ تھا نا میرے نبی کا کہ سامنے بٹھا کے جب اللہ کے نام کی ضرب لگی تو بس اللہ کا نام دل میں اتر گیا۔ اور نے کہا حضور اب تو مجھے کلمہ پڑھا دو، اب میں کہیں نہیں جاتا، اب میں نہ اذان چھوڑتا ہوں نہ آپ کو چھوڑتا ہوں۔ تو حضور پاک نے ابھی معذورہ کو مکے کا مؤذن بنا دیا کہ چلو بھی تم مکے میں تم اذان دیا۔ حضور کا مؤذن جو ہے وہ حضرت بلال ہے، جو ہمیشہ ساتھ رہے، آپ مکے میں تو بلال مکے میں، آپ مدینے میں تو بلال مدینے میں، آپ سفر میں تو بلال سفر میں، آپ حضر میں تو بلال حضر میں، لیکن مکے کا مؤذن جو ہے ابھی معذورہ بن گیا۔ اس کو حضور نے حدیث مبارک موجود ہے لفظ لفظ پڑھایا کہ اذان کہاں سے شروع ہو۔ تو اب اذان حضور نے خود سکھلائی۔ حضور کی زندگی میں 5 وقت اذان ہوتی رہی، مکہ میں، مدینے میں، اور یہاں بھی مسلمان تھے۔ تو ایمان سے ٹھنڈے دل سے کہیں کہ اذان سے پہلے نہ تو صلاۃ و سلام پڑھے جاتے تھے، نہ اذان سے پہلے کوئی درود تاج پڑھا جاتا تھا۔ اس وقت درود تاج تو لکھا ہی نہیں گیا ہوگا نا، یہ تو بزرگ ہی بعد میں پیدا ہوئے۔ اب یہ چیز جو ہے اس کا نام ہے بدعت، کہ یہ چیز سنت میں نہیں تھی اور ہم نے اضافہ کر دیا، تو یہ ہے بدعت کہ دین میں نئی چیز پیدا کریں جس کا اصل نہ ہو، جس کا ثبوت قرآن میں بھی نہ ہو اور سنت میں بھی نہ ہو۔ اب دیکھیں نا حضور کے زمانے میں کتنے لوگ وفات فرما گئے، کتنے صحابہ شہید ہوئے، حضور نے ان کے جنازے پڑھے، حضور نے کفن دیا، حضور قبر پہ تشریف لے گئے، حضور نے اپنے ہاتھوں سے دفن کرایا۔ تو قبر پہ اذان دینا کسی ایک حدیث میں بھی ثابت نہیں۔ اب اگر ہم قبر پہ اذان دیں گے تو یہ دین میں بدعت ہے کہ ہم نے ایک نئی چیز نکالی۔ باقی لوگ یہ دھوکہ دیتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے بہرحال قرآن میں تو نہیں ہے، سنت میں نہیں ہے، لیکن کام تو اچھا ہے، کام تو اچھا ہے، یہی ہے نا، صلاۃ و سلام ہی پڑھتے ہیں نا، کوئی نعوذ باللہ گالیاں تو ہم نہیں دیتے ہیں۔ اگر یہ
کام اچھا ہے تو حضور کو بھی سمجھ نہیں آیا، صحابہ کو بھی سمجھ نہیں آیا، تمہیں سمجھ آ گیا؟ کوئی عقل دوڑائے۔ اور ایک بات یاد رکھیں، کام وہ اچھا ہے جو سنت کے مطابق ہو، اگر سنت کے خلاف ہو تو پھر کیسے اچھا ہے؟ اب طواف کے کتنے چکر ہیں؟ اگر کوئی کہے یار مجھے بڑا کعبے سے پیار ہے، میں 9 تک چکر لگاؤں گا، تو کیا طواف ہو جائے؟ تو کیا طواف کعبے کے چکر لگا رہے؟ کام تو اچھا ہے، کیا برا کام ہے؟ کعبے کے باہر ہی سے رہے ہیں۔ وہ کہا بابا دیکھو تم 2 رکعت پڑھتے ہو ہر طواف کی، میں 3 رکعت پڑھا کروں گا۔ کیوں؟ وہ بھی اچھا کام ہے، مغرب کی بھی 3 رکعت پڑھتے ہیں، اگر طواف کی 3 پڑھ لیں گے تو یہ اچھا کام نہیں۔ ہم کہیں گے تم بدعت منکرہ کے مرتکب ہو رہے ہو اور مخالفت کر رہے ہو سنت رسول اللہ۔ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالی جو ہے ناراض ہوں گے، کیونکہ حکم ہے اطاعت کا، نہ حکم ہے ہمیں مخالفت کا کہ ہم اپنے طریقے سے کوئی دین میں نیا جوڑ پیدا کریں۔ وہ ایک آدمی بیٹھے تھے، انہوں نے نماز کے بعد کچھ ایسی باتیں کی کہ ایک صحابی نے انہیں منع کیا۔ اس نے کہا اللہ کے بندے کیوں منع کر رہے ہو؟ ہے تو اللہ کا ذکر ہے، کیا مجھے اللہ کا ذکر کرنے سے بھی اللہ عذاب دیں گے؟ اس نے نہیں، اللہ اپنے ذکر سے عذاب نہیں دیں گے، مخالفت محمد مصطفیٰ میں عذاب دیں گے۔ ذکر تو اللہ کا ہے لیکن مخالفت سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ تو اب اسی طرح بات کو سمجھ لو کہ بدعت کتنی بری چیز ہے کہ زانی کی شفاعت ہو سکتی ہے، قاتل ڈاکو کی شفاعت ہو سکتی ہے، شرابی کی شفاعت ہو سکتی ہے، لیکن دین میں احداث کرنے والے، دین میں نئی چیزیں پیدا کرنے والوں کی محمد مصطفیٰ بھی شفاعت نہیں کریں۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھ لو کہ بدعت کتنی بری چیز ہے۔ دعا کریں کہ اللہ حضور کی امت کو بدعتوں سے بچا لے، اللہ حضور کی امت کو سنت رسول کی اتباع توفیق عطا۔ صحیح حدیث میں ہے، حضور فرماتے ہیں کہ میں حوض کوثر پہ ہوں گا۔ اللہ کے کعبے میں دل سے سچی دعا کر لو، اللہ ہمیں بھی حوض کوثر نصیب کرے اور حضور کے دست مبارک سے نصیب فرما۔ اللہ اکبر اللہ اکبر وما ذلک علی اللہ بعزیز۔ اللہ تیرے آگے کیا مشکل ہے؟ تم نے ان گندی آنکھوں کو کعبہ بھی تو دکھلا دیا ہے، تم نے ان گندے ہاتھوں سے زمزم بھی پکڑوا دیا ہے، تو حضور کے ہاتھوں سے جام کوثر بھی دکھا دیا۔ کیا وما ذلک، آپ کے لیے کچھ بھی انک ملیک مقتدر ما تشاء من امر یکون، جو آپ چاہیں وہ ہوگا۔ اور یہ ہمارا ایمان ہے کہ آپ ارحم الراحمین، آپ اپنے بندوں پہ بڑے مہربان ہیں، ہم پہ رحم فرما۔ اور اس وقت میرا مالک حضور کی امت پہ بڑا ابتلا ہے، رحم فرما رحم فرما۔ اب تو حضور کی امت پہ رونے والا بھی کوئی نہیں۔ اخبار پڑھتا ہے آدمی، میرے خیال میں کتنے لوگ ہیں جو انا للہ کہتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ دور ہے، آتے رہتے ہیں، تاتاریوں کے دور میں ہوا، ہلاکو کے دور میں ہوا، چنگیز کے دور میں ہوا، فرعون کے دور میں ہوا، نمرود کے دور میں ہوا، شداد کے دور میں ہوا۔ یہ تاریخ ہے، دہراتی رہتی ہے اپنے آپ۔ تو اب جناب سمجھیں کہ حضور فرماتے ہیں کہ میں حوض کوثر پہ ہوں گا صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ بھی حضور نے فرمایا وَأَنَا فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ، میں سب سے پہلے حوض کوثر پہ پہنچوں گا۔ اور حاجیوں، عمرے والوں، تم خوش قسمت ہو کہ اللہ نے کعبے میں عمرہ نصیب کیا، مدینہ منورہ کی حاضری نصیب کی، اور تراوی نصیب کی، لیالی القدر نصیب کی، اور ماء زمزم نصیب کیا۔ علماء اور محدثین لکھتے ہیں کہ زمزم کا پانی حوض کوثر سے بھی افضل ہے۔
اللہ اکبر اللہ اکبر. ہم کتنے بد نصیب ہیں کہ پھر بھی نہیں پیتے. اور ایک بات یہ بھی ہے حدیث میں کہ جو بندہ منافق ہوگا وہ پیٹ بھر کے زمزم نہیں پی سکے گا. پیے گا. یہ اللہ کی شان ہے. تو علماء اور محدثین نے لکھا ہے کہ ماء و زمزم جو ہے نا یہ جنت کے تمام پانی اور حوض کوثر سے بھی افضل ہے. اب انہوں نے اب دیکھو یہ دین میں نئی بات نہیں نکالی. بات کو سمجھو. یہی لوگوں کو دھوکہ لگتا ہے نا. دیکھو جی حدیث میں نہیں ہے تو دیکھو جناب یہ فقہا نے اپنی طرف سے کہہ دیا ہے, علماء نے اب بالکل نہیں. حدیث ہے لیکن عقل ہو, سمجھنے والا ہو. حدیث مبارک میں یہ آتا ہے کہ میرے مدنی سرکار کا جب سینہ مبارک کھولا گیا, اور بخاری شریف میں حدیث ہے, تو جاء جبریل علیہ السلام بطست من ذهب. جبریل علیہ السلام جو آئے تو سونے کے بڑے تھال میں جنت سے ہر چیز لے کے آئے. تمام سرجری کا سامان لے کے آئے, آپریشن کا سامان لے کے آئے, ٹانکے لگانے کا سامان لے کے آئے, تمام چیزیں جنت سے لائے. سرکار دو عالم کو لٹا دیا, سینہ مبارک کھولا گیا. صحابہ کہتے ہیں اس ٹانکوں کے نشان بھی موجود تھے حضور کے سینے مبارک. یعنی یہ خیالی آپریشن نہیں, حقیقی آپریشن ہے. ایک دو جی خواب ہے, یا جیسے بعض منکرین حدیث اور منکرین معجزات کہہ دیتی ہیں کہ بھئی مانا ہے آپ کا سینہ کھولا گیا, کھول دیا. لیکن وہ یہ نہیں سمجھتے کہ شرع صدر الگ چیز ہے اور شق صدر جو ہے وہ الگ چیز ہے. وہاں اللہ فرماتے ہیں الم نشرح لک صدرک, وہ انشراح ہے. انشراح کا معنی اللہ سینہ کھول دے بات کرنے کے لیے. ایک ہے شق کے صدر کے باقاعدہ سینہ مبارک کھولا گیا, پھر ٹانکے لگائے گئے اور ٹانکوں کے نشان صحابہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت سے جو نعمتیں بھیجی, جو ایمان و حکمت بھیجی, وہ حضور کے دل مبارک میں باقاعدہ بھری گئی اور دل مبارک کو بھی دھویا گیا. تو اب یہ بھی صحیح حدیث میں ہے کہ جب حضور کا دل مبارک دھویا گیا تو پانی زمزم کا ڈالا گیا. تو اب محدثین کو اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں کرے, اور فقہا کی قبروں پہ اللہ کروڑوں رحمتیں کرے کہ ان نے دیکھو کیسے حدیث سے وہ موتی نکالا. انہوں نے کہا بھی جبریل جب ہر چیز جنت سے لا رہا ہے تو پانی جنت سے لانے میں کیا مشکل تھی جبریل علیہ السلام کے لیے, وہ تھک جاتے. جب ہر چیز جنت سے آئی ہے, تمام سرجیکل اوزار جنت سے آئے ہیں, اور ایمان و حکمت کا وہ حصہ سب جنت سے آیا ہے, تو حوض کوثر سے یا انہار جنت سے آپ پانی بھی لے آتے ہیں, لیکن پانی وہاں سے نہیں لیا. تو اس سے ثابت ہوا کیونکہ قلب رسول افضل ہے تو وہ پانی استعمال کیا جائے جو ہر پانی سے افضل ہے. اس لیے محدثین نے یہ نقطہ سمجھ لیا, اور یہ نقطہ حدیث سے سمجھا گیا. یہ مولویوں نے خود نہیں بنایا. یہ دھوکہ ہوتا ہے نا, وہ جی فلاں امام یہ کہتا ہے اور فلاں امام یہ کہتا ہے. امام سچ کہتا ہے پر تیرا عقل سچ نہیں مانتا. مشکل یہ آ پڑی ہے. جب تک ہمارے عقل کی باقاعدہ برین واشنگ نہ ہو, دل سے عصبیت کا غبار نہ نکلے, تو پھر ائمہ کی بات سمجھ نہیں آتی. اب دیکھو نا صحابہ نے کیا گناہ کیا کہ صحابہ کی دشمنی ہو گئی, کیا لوگوں کے دماغ میں بیٹھ گیا بہت. اللہ ہدایت دے. تو بہرحال معنی یہ ہوا کہ کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جن کو اللہ نے ماء زمزم نصیب فرما دیا. کہ علماء فرماتے ہیں کہ یہ تمام پانیوں سے اللہ نے افضل پانی بنایا.
اور بعض علماء نے کچھ اور بھی دلائل دیے ہیں جو اہل علم کے سمجھنے کا کام ہے۔ انہوں نے کہا کہ جنت میں جو پانی ہے یا نہریں ہیں وہ تو اللہ نے حکم دیا کون فیکون، ہو جاؤ، بس بن گئی جنت۔ وہاں تو صرف حکم الہی ہے نا، اللہ نے حکم دیا جنت تیار ہو گئی۔ لیکن زمزم کے پانی میں یہاں حکم الہی ہے، یہاں بھی حکم تو اسی کا ہے، حکم اللہ کا ہے، لیکن اسباب کی حد تک یہاں کچھ اور چیزیں بھی بنی ہیں کہ اسماعیل ڈرتے ہیں، اور اسماعیل علیہ السلام نے اپنے پاؤں اسی جگہ پہ رگڑے ہیں۔ اللہ نے حکم دیا، جبریل نے آ کے پر مارا ہے، تو اللہ کا حکم بھی ہے، جبریل کا پر بھی ہے، قدم اسماعیل بھی ہے، تو افضلیت تو خود بخود ہو گئی۔ یہاں تو کئی چیزیں جمع ہو گئی ہیں۔ اور اسی طرح ایک حدیث مبارک میں یہ بھی آتا ہے، یاد رکھیں کہ ایک دفعہ حضور پاک نے ڈول لیا زمزم کا، ڈول لینے کے بعد آپ نے پیا اور آپ نے اپنا لعاب دہن مبارک بھی اسی میں ڈالا اور فرمایا اس ڈول کو پھر جو ہے زمزم میں ڈال دو، تو اب گویا کہ حضور کا لعاب دہن بھی زمزم میں شامل ہو گیا۔ تو اب کتنی چیزوں کا مجموعہ ہو گیا تو کیسے افضل نہ ہو؟ یعنی ایک نبی کی طرف ہے، ایک پیغمبر نورانی کی یعنی جبریل کا پر ہے، محمد مدنی کا جھوٹا بچا ہوا پانی ہے، اور پھر افضل نہ ہو تو کیسے ہوگا؟ اور پھر یہ بھی یاد رکھو کہ زمزم کا کنواں مبارک تو اسی جگہ ہے جہاں اب ہے، لیکن یہ پانی کا چشمہ پتہ ہے کہاں سے آتا ہے؟ کعبے کے عین نیچے سے آتا ہے، وہاں تو ظاہر ہو رہا ہے، اصل جو لہر ہے پانی کی وہ کعبے کے نیچے سے آ رہی ہے، اور ادھر ابھی قبیس کے نیچے سے آ رہی ہے، وہاں جا کے ظاہر ہو رہی ہے۔ تو اس لیے ماء زمزم جو ہے، ماء زمزم سب سے افضل پانی ہے۔ اور ایک حدیث اور بھی یاد رکھ لو کہ ماء زمزم صرف شفا نہیں بلکہ زمزم پینے کے بعد جو بھی اللہ سے دعا مانگو وہ بھی قبول ہوتی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ صرف ہمیں شفا ہو جائے، بیماری دور ہو جائے، فلاں نہیں، جو بھی دعا مانگو، جو بھی دعا مانگو گے وہ بھی قبول ہوتی ہے۔ اب جناب دیکھیں کہ حضرت سفیان ابن عیینہ، بڑے بڑے محدثین، بڑے بڑے علماء اور فقہاء نے آ کر جب زمزم پیا ہے تو پتہ ہے انہوں نے کیا دعائیں مانگی؟ انہوں نے کہا اللہ ہم اس نیت سے زمزم پی رہے ہیں کہ ہمیں قیامت والے دن کی پیاس سے بچا لینا۔ بس بات اتنا ہے کہ اللہ کریں کہ بات سمجھ آ جائے۔ اب حضور فرماتے انا فرضکم علی الحوض، حضور نے فرمایا میں سب سے پہلے حوض کوثر پہ پہنچوں گا، پھر اپنی امت کا انتظار کروں گا، پھر میری امت آئے گی تو سب کو حوض کوثر تقسیم ہوگا۔ حضور فرماتے ہیں میں دیکھوں گا کہ کچھ لوگ آ رہے ہیں لیکن فرشتے ان کو دھکے دے کے ہٹا رہے ہیں، میں جب دور سے دیکھوں گا تو ان کی علامات سے نظر آئے گا کہ وہ ایمان والے میری امت کے لوگ ہیں۔ اس لیے حضور فرماتے ہیں میں ملائکہ سے کہوں گا اولئک صحابی، یہ تو میری جماعت کے لوگ ہیں، آنے دو ان کو آنے دو۔ وہ کہیں گے انک لا تدری ما احدثوا بعدک یا رسول اللہ، حضور آپ کو پتہ نہیں کہ آپ کے وفات کے بعد ان لوگوں نے دین میں نئے نئے مسئلے نکالے تھے، دین میں نئی نئی تبدیلیاں پیدا کرنی تھی، یہ وہ لوگ ہیں۔ حضور فرماتے ہیں جب وہ یہ کہیں گے تو میں کہوں گا سحقا لہم سحقا لہم، اللہ ان کو دور کرے، دفع کرو ان کو، حوض کوثر پہ مت آنے دو۔ اس سے محدثین نے نکالا کہ جو اہل بدعت ہیں اس کو حضور حوض کوثر پہ جام بھی نہیں دیں گے اور نہ محمد مصطفیٰ ان کی شفاعت کریں گے۔ اس لیے خدا کے لیے بدعت سے بچا کرو۔ اس لیے حضور پاک نے فرمایا ایاکم ومحدثات الامور کل محدثۃ بدعہ،
وکل بدعۃ ضلالہ۔ حضور نے فرمایا خبردار خبردار، دین کے امور میں نئے نئے مسئلے نہ پیدا کر دینا۔ کہیں تم نے صلاۃ السلام ایجاد کر دی ہے، کہیں تم نے عرس شریف ایجاد کر دی ہے، کہیں تم نے قوالی شریف ایجاد کر دی، کہیں تم نے مجرے شریف ایجاد کر دی ہے، کہیں کونڈے شریف ایجاد ہو گئے، کہیں 11ویں شریف ایجاد ہو گئی، جن چیزوں کا نہ قرآن میں اصل ہے، نہ حدیث میں اصل ہے، نہ صحابہ میں اصل ہے، نہ اجماع صحابہ میں ہے، ایسی چیزیں جو ہے اب کوئی کہے کہ خیرات ہے۔ اگر تم نے باقی اللہ کے بزرگ کی روح کو ثواب پہنچانا ہے، پھر 11ویں کی کیا بدلی ہوئی پابندی ہے، سارا مہینہ خیرات کرو، کوئی بھی تمہیں منع نہیں کرے گا۔ خیرات منع کرتا ہے، تم یکم سے لے کر 30 تک خیرات کیا کرو، سارا سال خیرات کرو، 10ویں کو بھی کرو، 11ویں کو، 12ویں، 13ویں، 14ویں، 15ویں کرتے چلے جاؤ، تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ اس نے خود ایک دن مقرر کیا ہے اور یہ اس دن کی یاد ہے کہ جب مرشد نے ہمارا ڈوبا ہوا بیڑا تار دیا تھا۔ تو یہ چیزیں جو ہیں بندے کو پہلے بدعت اور بدعت کے بعد شرک میں پہنچا دیتی ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی اور مجھے بھی اور ہر مسلمان کو بدعت سے محفوظ رکھے۔ یاد رکھو ابتدا تو بدعت سے ہوتی ہے نا۔ اب ماچس کی تیلی چھوٹی سی تیلی ہوتی ہے، اس کے سر پہ ذرا سا نشانہ لگا ہوا ہوتا ہے، لیکن اس کو جلانے کے بعد بڑی بڑی عمارتیں جل جاتی ہیں۔ جب بدعت داخل ہوتی ہے تو سنت مٹتی جاتی ہے، جب سنت مٹتی جاتی ہے تو بندہ پھر سیدھا شرک کی وادیوں میں گر جاتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ احتیاط کیا کریں اور دعا کیا کریں جو بندے بیچارے۔ اور اسی طرح ایک دوسری بات بھی یاد رکھیں، علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ گناہ گار بڑے سے بڑا گناہ گار جو ہے یرجا منہ التوبۃ، اس سے توبہ کی امید ہوتی ہے، لیکن گناہ گار کے بجائے بدعت والے سے توبہ کی امید بھی ختم ہو جاتی ہے۔ وجہ کیا ہے کہ چور چوری کرتا ہے لیکن چوری کو برا سمجھتا ہے، شرابی شراب پیتا ہے، لیکن جب نشہ کھل جاتا ہے تو کہتا ہے یا دعا کرو اللہ مجھے اس عذاب سے بچائے، اس کو برا سمجھتا ہے، ڈاکہ مارتا ہے، لیکن جب آرام سے بیٹھا ہو تو کہتے ہیں یار کیا کریں، ہماری زندگی ایسی ہو گئی، نہ جان محفوظ نہ مال محفوظ، ہم بھی لوگوں کی جان مال سے کھیل رہے ہیں، کام بہت برا ہے لیکن کیا کریں، اب اشتہاری بن گئے، مجرم بن گئے، پکڑے جائیں گے تو پھانسی پہ چڑھ جائیں گے، لہذا جتنے اور ڈاکے مار سکتے ہیں مار لیں، لیکن وہ اس کو برا سمجھتا ہے، اور برا سمجھنے والا جو ہے کبھی کبھی نادم ہو کے اللہ کے دروازے پہ توبہ کر لیتا ہے۔ بدعت والا بدعت کو دین سمجھتا ہے، کوئی دین سے توبہ کیسے کرے؟ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ بھائی جو بدعت کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں یہ تو دین ہے، بابا مرشد کی مزار پہ غلاف چڑھانا، سبحان اللہ، بابا مرشد کی مزار کو چومنا جو ہے یہ اللہ والوں کا ادب ہے، اللہ والوں کے آگے جھک رہے ہیں، اللہ والوں کے آگے جھک رہے ہیں، اللہ والے خوش ہو کے قیامت میں ہماری سفارش کر دیں گے۔ اللہ نے فرمایا میرے بندے جن بزرگوں کو اپنے ہاتھوں سے تم نے مٹی کے نیچے 2 میٹر نیچے پہنچا دیا ہے، اب ان کو کہہ رہے ہو کہ ہماری سفارش کریں۔ تم نے تو یہی مہربانی کی ہے نا، خود تو ہاتھوں سے دفن کر رہے ہو۔ غلاف برا نہ ہو جائے تو پیر نہیں بدلتا، تیرے کپڑے کیسے بدلے گا؟ خدا کا خوف کرو، اللہ نے عقل تو دیا تو بہت سا تو نہیں بھرا ہوا نا، اللہ نے دماغ دیا ہے کہ جو بندے اپنی مزار کو خود بھی صفا کر سکتے، اچھا رات کو آپ چراغاں نہ کریں، بجلی نہ جلائیں، پیر نہیں جلا سکتا، مجاور رکھے ہوئے ہیں نا، بابا مغرب ہو تو بجلیاں جلاؤ، کم جلاؤ، دیے جلاؤ، روشنی کرو، بابا مزار پہ چراغاں کا سامان ہو،
لیکن خود چراغ نہیں کر سکتا تو تیرے دل کا چراغ کیسے روشن کرے گا؟ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ زندہ اولیاء کی خدمت میں حاضر ہو کے ان سے دعائیں کریں، اور جب مزاروں پہ جائیں تو ان کے لیے دعا کریں، نہ کہ ان سے دعا کریں۔ وہاں جا کے یہ دعا کریں، اللہ تیرا ولی ہے، اس کی شان بلند فرما، اس کی قبر کو نور سے بھر دے، اس کو جنت کے سارے انعام عطا فرما دے۔ جب تم اللہ کے ولی کے لیے دعا مانگتے ہو تو اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے کہ دیکھو میرا گناہ گار بندہ ہو کے میرے ولی کے لیے مانگ رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں بندے میں نے تیری دعا قبول کی اور تیری مشکلیں بھی میں حل کر دوں گا۔ یہ نہیں ہوتا کہ وہ مزار والا حل کرتا ہے، وہ تو شرک ہے۔ اس لیے ہمیشہ بات کو سمجھا کریں، خدا کے لیے دین کو سمجھو۔ مکے مدینے آئے ہو تو کچھ عقیدہ ٹھیک کر کے جاؤ، جیسے آئے تھے اسی طرح بدھو گھر لوٹ گیا تو کیا فائدہ ہوگا؟ اس لیے اس کے بعد حضور فرماتے ہیں اربع مرات صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی سائر الانبیاء وفي الحديث ايضا يقول تعالى اخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال حبة من ايمان ويخرجون خلقا كثيرا ثم يقول اخرجوا من النار من كان في قلبه نصف مثقال من ايمان اخرجوا من النار من كان في قلبه ما يعدل ذرة من ايمان اخرجوا من النار ما كان في قلبه ادنى مثقال ذرة من ایمان۔ اور اسی طرح حدیث میں آتا ہے پھر اللہ حکم دیں گے جس کے دل میں مثقال حبۃ ایمان ہے اس کو بھی جہنم سے نکالو، اور بڑی مخلوق جہنم سے نکل جائے گی۔ پھر اللہ حکم دیں گے جس کے دل میں نصف مثقال ایمان ہے اس کو بھی نکالو۔ پھر اللہ حکم دیں گے جس کے دل میں ایک ذرہ یعنی ایک ادنا چھوٹی سی چیونٹی کے وزن کے برابر بھی ایمان ہے اس کو بھی جہنم سے نکالو۔ پھر اللہ حکم دیں گے جس سے بھی تھوڑا سا ایمان ہے اس کو بھی جہنم سے نکالو۔ کیا مانا جو ایمان پہ مرا ہے وہ ایک نہ ایک دن جہنم سے نکل کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے جنت میں ضرور جائے گا۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ خاتمہ سب کا ایمان پہ فرمائے۔ اب اللہ فرماتے ہیں عالم ما بین ایدیہم ولا خلفہم ولا یحیطون بہ علما، جیسے فرمایا ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، واللہ اعلم۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت۔ بھائی میرا بھائی، عورت حالت احرام میں کپڑا چہرے کو نہ لگے۔ اب ہر بات آدمی کیسے اب دیکھو نا، مثال کے طور پر یہ کپڑا اگر عورت ایسے گھونگھٹ ڈال دے چہرے کو بھی نہیں لگے گا، پردہ بھی رہے گا۔ کون سا مشکل مسئلہ ہے جس میں سمجھ نہیں آیا، اٹکا ہوا ہے۔ جس عورت نے پردہ کرنا ہے نا اس کو سمجھ ہے، جس نے نہیں کرنا ہے لاکھ دفعہ مولوی سمجھائے اس کو سمجھ نہیں آتا۔ اچھا چلو، احرام میں کپڑا چہرے کو نہ لگے، احرام کے بغیر، تو جو پہلے ہی پردہ نہیں کرتی مسئلے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ کہتے ہیں جی کہ حجر اسود کے بوسے پہ لوگ لڑتے ہیں، اللہ ہدایت دے۔ غلافے کا کعبہ کو پکڑنا یا چومنا بالکل ثابت نہیں، صرف حجر اسود کا چومنا ثابت ہے۔ کہتے ہیں جی کہ حضور پاک نے حضرت علی فاطمہ الزہرا ان کا نام پنجتن رکھا تھا۔ پنجتن تو فارسی کا لفظ ہے، حضور تو عربی تھے، تو حضور نے فارسی نام رکھا، عربی نام نہیں آتا تھا۔ اللہ ہدایت دے، کیا کریں گے آپ؟ میری والدہ فوت ہوگی، اللہ مغفرت فرمائے۔ کہتے ہیں جی کہ بعض لوگ جو ہے تبلیغ کے شوق میں اپنے گھر والوں کو چھوڑ کے 4 مہینوں کے لیے نکل جاتے ہیں۔ جو گھر والوں کو چھوڑ کے 2 سال کی نوکری پہ آئے ہوئے ہیں، ان کا مسئلہ تو آپ نے کبھی نہیں پوچھا۔ 2 سال والوں کا تم حل کرو، 4 مہینے والوں کو میں کہوں گا۔ اگر یہ جائز ہے تو وہ بھی جائز ہے۔ اگر ایک آدمی مدینہ منورہ سے بیمار ہو گیا، عذر میں احرام نہیں باندھا، پر اللہ معاف فرمائے، انشاءاللہ کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ کہتے ہیں جی بیت اللہ شریف میں عورتیں بے پردہ پھرتی ہیں، اللہ ہدایت دے، اور کیا کر سکتے ہیں؟ نہ تمہاری عورتیں مانتی ہیں تمہاری بات، نہ تمہاری بیوی تمہاری بات مانتی ہے، تمہاری نہیں مانتی تو مولوی مکی کی مان لو۔
بابا کسی کی نہیں مانتی، یہ قوم ہی نرالی ہے، ان کے لیے بس دعا کرو اللہ ہدایت۔ کہتے ہیں جی کہ بعض لوگ کاروبار میں فراڈ کرتے ہیں، بالکل دھوکہ ناجائز ہے، لا خلافت فی الدین، حرام ہے۔ فون پر نکاح پڑھوایا جائے، نکاح نہیں ہوتا ٹیلی فون پہ، ایک مجلس کا ہونا ضروری ہے کہ دونوں میاں بیوی یعنی مجلس کا اتحاد ہو، یا دلہن کا وکیل ہو، دولہے کا وکیل ہو، مجلس ایک ہو جس میں ایجاب قبول ہو۔ ٹیلی فون والا ایک ملک میں ہے، دوسری عورت ایک ملک میں ہے، نکاح کیسے ہو گیا؟ بالکل نہیں ہو سکتا۔ بابا آسان حل ہے، تم ٹیلی فون کر کے کسی اپنے خاص رشتے دار کو کہو کہ تم میرے شیرا میں وکیل ہو، فلاں لڑکی سے جا کے میرا نکاح کر دو، وہ جا کے تمہاری طرف سے ایجاب قبول کر دے گا، بات ختم ہو گئی۔ کیوں اپنے نکاح کو مشکوک بناتے ہو؟ کون سا مشکل مسئلہ ہے جو حل نہیں ہو رہا؟ عمرے پہ جو لوگ آئے ہیں اب شوال میں عمرہ کریں، بالکل کریں، ان پہ کوئی حج فرض نہیں ہوتا، عمرہ کرو، اپنی ٹکٹ کے مطابق جائیں۔ شوال میں 6 روزے رکھنا ضروری نہیں، رکھو تو ثواب ہے، اور بعض علماء تو اس کی منع بھی کرتے ہیں۔ بہرحال اگر رکھے تو ایک نفلی عبادت ہے، ضروری نہیں، واجب نہیں۔ میرے والدین زندہ نہیں ہیں، میں ان کے لیے قربانی کروں، بالکل کرو۔ جو قربانی کرو گے گوشت فقیروں میں تقسیم کرو، ایک حصہ اپنے لیے بھی رکھ سکتے ہو۔ اپنے ملک میں قرآن کے مخالف کوئی قانون ہو تو وہاں منع کرنے کی کوشش کریں۔ کہتے ہیں جی کہ میں دن میں کئی دفعہ توبہ کرتا ہوں، بالکل ٹھیک ہے، حضور ایک مجلس میں 70 دفعہ استغفار فرماتے تھے۔ سورت فاتحہ کے بعد میں سورت اخلاص پڑھتا ہوں، وہ بھی ٹھیک ہے۔ یہ کوئی مسئلہ تو نہیں ہے نا کہ ایک آدمی دین اسلام کا علم بھی رکھتا ہے، رشتے داروں کو بار بار بلاتا ہے، اپنی بات منوانا چاہتا ہے، بات جائز ہو مان لو، نہ جائز ہو نہ مانو۔ جو لوگ مکہ مکرمہ میں رہنے والے ہیں، مقیم ہیں، ان کے لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اشہر حج میں بہتر ہے کہ عمرہ نہ کریں، حج مفرد کریں۔ لیکن اگر کریں گے تو حج تمتع ہو جائے گا، اور کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا، ایک بکری رکھنی ہوگی حج کی۔ اگر ایک عورت کو حیض آیا، 7 دن کے بعد وہ پاک ہو گئی، اس نے غسل کیا، نمازیں شروع کر دیں، 2 دن کے بعد پھر اس کو خون آیا ہے تو یہ بیماری ہے، حیض نہیں ہے۔ حیض کی عادت جب پوری ہو گئی، بعض اوقات گرمی کی وجہ سے، موسم کے تبدیل ہونے کی وجہ سے، غذا بدلنے کی وجہ سے ایسی باتیں ہو جاتی، انشاءاللہ کچھ بھی نہیں۔ وتر کی نماز میں دعائے قنوت پڑھنا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک واجب ہے، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک سنت ہے۔ کہتے جی کہ اگر امام کے پیچھے نماز پڑھیں، حنفی ہیں تو فاتحہ نہ پڑھیں، اور حنبلی ہیں تو جب امام زور سے پڑھے نہ پڑھیں، جب امام آہستہ پڑھے تو پڑھا کریں۔ خالہ زاد بھائی کی بیٹی سے نکاح ہو سکتا ہے، داڑھی ایک مشت ہونی چاہیے، شلوار نہ بھی پہنی ہو، آپ نے پسند فرمائی، بات ختم ہو گئی۔ جو چیز حضور کو پسند ہو بس ٹھیک ہے۔ کہتے جی کہ میں نے مدینہ منورہ سے واپسی پر احرام باندھا تھا اور نیت کی تھی، پتہ نہیں میں نے تلبیہ پڑھا تھا، نہیں تو پڑھا کیا تھا؟ اب مجھے کیا پتا، کچھ تو پڑھا تھا نا، کوئی اللہ کا ذکر کیا تھا، اللہ خیر کرے گا، ہو جائے گا۔ جو لوگ مکے میں رہتے ہیں جب حج کے دن آئیں گے تو احرام کہاں سے باندھیں گے؟ حج کا احرام اپنے گھر سے باندھیں گے، اگر عمرہ کرنا ہو تو پھر حد حرم سے باہر جانا ہوگا۔ بار بار طواف زیادہ کریں تو زیادہ ثواب ہے۔ کہتے ہیں یہ ایک آدمی نے لیبارٹری ہے، شناختی کارڈ کے لیے، پاسپورٹ کے لیے فوٹو بنانے پڑتے ہیں، وہ ضرورت کے لیے جائز ہے۔ عمرہ کرنے کے بعد چھپ
جانا جو ہے اچھی بات نہیں ہے، چونکہ یہاں اسلامی نظام ہے، بلا وجہ قانون کو نہ توڑا کریں، قانون پہ عمل کریں، اللہ سے دعا کریں اللہ پھر آپ کو قانونی طریقے پہ حج پہ لے آئے۔ بہرحال آپ نے 3 عمرے کر لیے ہیں، اب مکے میں رہتے ہو تو زیادہ طواف کرو۔ اگر کوئی قبرستان پرانا ہو گیا تعمیر کریں، نہیں، تعمیر منع ہے، باہر ایک دیوار سے پتہ لگے کہ بھی یہ قبرستان ہے، بس قبر ایک بالش سے زیادہ اونچی نہیں ہونی چاہیے۔ کہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں جب جنازہ پڑھاتے ہیں تو کہتے ہیں جی 3 صفحے بناؤ اور 9 آدمی ہوں اور 11 ہوں، سب باتیں ہیں، جتنی صفحے بن جائیں اللہ۔ یہاں جب جنازہ ہوگا تو یہاں 5000 صف ہوتی ہے۔ وہ تو یہ ہوتا ہے کہ چلو بھئی آدمی تھوڑے ہیں تو جو 3 صفحے بنا لیں، لیکن کوئی ضروری نہیں، کوئی مسئلہ نہیں کہ لازمی 9 کھڑے کرو، پھر 11 کھڑے کرو، پھر 3 کھڑے کرو۔ اگر بعض لوگ زکوٰۃ سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہیں، لوگوں کو سے بچیں گے، اللہ سے تو نہیں بچ سکتے۔ توبہ کریں، اپنا ایمان نہ بدلیں۔ رمضان المبارک میں جو آدمی عمرہ کرتا ہے اس کو حج کا ثواب ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ جیسے اس نے حضور پاک کے ساتھ حج کیا۔ کہتے ہیں جی کہ ہمارے کچھ کافر جو ہیں ہندو وغیرہ بھی ملنے آتے ہیں، کیا ان کو ہم زمزم دے سکتے ہیں؟ بالکل دے سکتے ہیں۔ ابو جہل زمزم نہیں پیتا تھا، کیا پیتا تھا؟ تو الگ کنواں اس نے بنایا ہوا تھا، زمزم دیں اور اسی نیت سے دیں کہ اللہ اس کی برکت سے اس کو مسلمان کر دے۔ اکیلی عورت طواف کر سکتی ہے؟ بالکل کر سکتی ہے۔ میں نے اپنی فیملی کو بلایا ہے پاکستان سے، تو چھوٹا بیٹا 3 سال عمر ہے، اس کا احرام جدے سے، اس کے لیے کوئی جرمانہ ہے، وہ تو بچہ ہے، جب تک بالغ نہ ہو مکلف ہی نہیں احکام کا۔ جو لوگ 3 رکعتیں ملا کے وتر پڑھتے ہیں وہ بھی حدیث میں ثابت ہے، اور 2 رکعت پہ سلام پھیر کے 1 رکعت پڑھتے ہیں وہ بھی حدیث میں ثابت ہے۔ کوئی جھگڑے والا مسئلہ ہے نہیں، تم کیوں جھگڑا کرتے ہو بلا وجہ؟ جو پڑھتا ہے اس کو پڑھنے دو، اس کے لیے کوشش کرو جو دونوں نہیں پڑھتا۔ ہمارے ہاں جو میت کے تیسرے دن کل شریف کرتے ہیں بالکل بدعت ہے۔ اچھا، کل شریف کا معنی صلی اللہ احد پڑھنا ہوتا ہے یا چاول کھانے ہوتا ہے؟ اچھا، تم تیسرے دن بلاؤ، ان سے کہو کہ سب دعا کرو، جاؤ اسی مان بجا لے کوئی آئے، وہ تو چاول کھانے آتے ہیں، وہ کھلانا بالکل ناجائز ہے۔ کہتے ہیں جی کہ ہمارے ہاں جب کوئی مر جاتا ہے تو پھر وہاں دعا تو بالکل جائز ہے، آپ دعا کریں، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ جب آدمی آئے پھر ہاتھ اٹھاؤ، پھر آدمی آ گیا پھر ہاتھ اٹھاؤ، پھر آدمی آ گیا پھر ہاتھ اٹھاؤ، یہ ضروری نہیں ہے۔ بس آدمی کہہ دے عزم اللہ اجرکم، اللہ تمہیں اجر عطا فرمائے، مرحوم کو اللہ جنت نصیب فرمائے۔ وہی ہاتھ اٹھانا ہر وقت یا بار بار ضروری نہیں ہوتا۔ اگر کوئی آدمی نے بار بار عمرہ کیا انشاءاللہ اللہ قبول فرمائے، جتنے دفعہ عمرہ کرے گا پہلے چکروں میں 3 چکروں میں کندھا بھی نکالے گا اور رمل بھی کرے گا۔ اگر میرے والد نے کنکریاں جب ماری 1 2 3 تو ٹھیک ماری، پھر رش ہو گیا تو باقی 4 کٹھے پھینک دی، وہ ادا نہیں ہوں گی، وہ 1 کنکری شمار ہوگی۔ لہذا خیرات کر دو، صدقہ کر دو، کیونکہ ان کی 2-4 کنکریاں رہ گئی ہیں۔ کہتے ہیں جی کہ اگر بینک میں رقم تھی اس پہ مجھے سود ملا ہے تو وہ بینک سے تو لے لو، آئندہ سودی اکاؤنٹ میں رقم نہ رکھو، کرنٹ اکاؤنٹ میں رکھو، اور جو سود ملا ہے اس کو بغیر نیت ثواب کے غریبوں کو دے دو۔ نیت ثواب نہ کرنا، ثواب حلال پہ ملتا ہے، حرام پہ نہیں ملتا، اور یہ پیسہ حرام ہے۔ کہتے جی کہ پاکستان میں لوگ سودی کاروبار کرتے ہیں اور ہر سال عمرے پہ بھی آ جاتے ہیں، وہ تو حدیث میں موجود ہے، حضور پاک نے فرمایا کہ جب آدمی حرام کے پیسے پہ حج پہ یا عمرے پہ آتا ہے اور کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک، تو آواز آتی ہے حج کا مردود علیک، لوٹ جاؤ تمہارا حج مردود ہے، قبول نہیں ہے۔ ہر طواف کے بعد زمزم پینا کوئی ضروری نہیں، پینا چاہو پی لو، نہ پینا چاہو نہ پیو۔ جو آدمی قرضہ لے کر حج کے لیے آیا ہے
اب پتہ نہیں نا اس کا حج کون سا ہے. اگر حج تمتع ہے تو لازم بکری رکھے گا، قران ہے لازم رکھے گا. حج مفرد ہے تو بکری نہیں رکھے گا، چاہے قرضہ ہو یا قرضہ نہ ہو. جو لوگ مکے میں رہتے ہیں ان کا حج مفرد ہے، ان کے لیے حج کی بکری واجب نہیں ہوتی. الوداع کا معنی یعنی آخری طواف. کہتے ہیں کہ بیوی اور لونڈی کے حقوق ایک جیسے ہوتے ہیں، بالکل ایک جیسے نہیں ہوتے ہیں. لیکن آج کل جب لونڈی ہے نہیں تو حقوق بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ لونڈی ہے کہاں؟ اگر کسی آدمی نے اپنی بیوی کے پستان چوستے ہوئے دودھ حلق میں چلا گیا تو بہرحال بیوی تو بیوی رہے گی، لیکن ایسی حرکتیں نہ کیا کریں. بابا دودھ اس وقت اثر کرتا ہے جب عمر 2 سال کی ہو، یعنی بچہ ہو. بعد میں لاکھ دودھ پیتے رہو وہ ماں نہیں بنتی. کہتے جی کہ نماز میں جو کہتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی، ہاں یہ وہ سلام ہے جو اللہ نے نبی پہ بھیجا تھا، ہم اس کو نقل کر رہے ہیں. جیسے اللہ نے حکم دیا نا قلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، آدم اور تم اور تمہاری بیوی جنت میں ٹھہرو. اب ہم پڑھ رہے ہیں یا حکم دے رہے ہیں آدم کو؟ ہم نقل کر رہے ہیں. اسی طرح اس سلام کو بھی ہم نقل کر رہے ہیں. ہم یہ نہیں سمجھ رہے کہ حضور ہر نماز میں حاضر بیٹھے ہیں نمازی کے ساتھ. تو حرم میں بھی السلام علیکم کہیں، بالکل کہو. کہتا جی کہ جو عورتیں عمرے پہ آئی ہوئی ہیں وہ اگر نماز حرم میں آگے پڑھیں بالکل پڑھیں، گھر میں پڑھیں افضل ہے. لیکن حرم میں آنا چاہیں ہم روک نہیں سکتے. حدیث میں آیا ہے باقاعدہ حضور نے فرمایا لا تمنعوا اماء اللہ عن بیوت اللہ، اللہ کی بندیوں کو اللہ کے گھروں سے منع نہ کیا کرو. لیکن جب وہ آئیں احترام سے آئیں، عزت سے آئیں، پردے سے آئیں، شرم سے آئیں، حیا سے آئیں. پہلی دفعہ عمرہ کیا سر مڈایا ہی نہیں، دوسری دفعہ عمرہ کیا تو کینچی لگائی، ایک دم پڑ گئی، دم ادا کریں. اور بال بھی مڈوائیں، صرف کینچی لگانے سے حل نہیں ہوتا. کہتے جی کہ ہمارے علاقے میں ایک بڑی مسجد ہے، وہاں جمعہ ہوتا ہے لیکن امام بدعتی ہے، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. میں نماز میں بھول جاتا ہوں، اللہ قبول کرے، اپنی طرف سے کوشش کرو. کہتے جی کہ ہم یہاں سے برتن خرید کر کے لے جاتے ہیں اپنے ملک میں. برتن اگر تم نے استعمال کے لیے لیے ہیں گھر میں، چاہے استعمال نہ ہو، ان پہ کوئی زکوٰۃ نہیں. اگر بیچنے کے لیے لیے ہیں تو بیچنے کے بعد جو آمدنی ہوگی اس پہ زکوٰۃ ہے. کہتے جی کہ ہم مزدوری کرتے ہیں، 4 نمازیں تو جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں، فجر کی نماز جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتے، بالکل گناہ ہے. فجر کی نماز باقاعدگی کے ساتھ جماعت سے پڑھو. ریاض سے آنے والے جو آئیں جدہ سے احرام باندھے نہیں، ریاض سے باندھیں یا جہاز میں باندھیں جب میقات پر جہاز گزرے.